أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا نہایت فضل و کرم ہے کہ اس مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین
العالمین کی بے حد و بے حساب نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور رحمت کبریٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم کامل و اکمل دین عطا فرمایا۔ وہ دین کہ جس دین کو رب کریم نے قلب اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی دین کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل اور مردود ہیں۔ چنانچہ اس بات کا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی اور مذہب تلاش کیا اس کا وہ دین اس سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو سکتا ہے دنیا میں وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر زندگی گزارتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں، حالانکہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام کی بہت ساری امتیازی صفات ہیں۔ مثلا دین اسلام عالمگیر مذہب ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت لامحدود ہے، اسی طرح دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو کہ لامحدود ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا کائنات کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت ان سب کے لیے عام ہے اور دین اسلام ان سب کے لیے اختیار کرنا لازم ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں میانہ روی اور راہ اعتدال پر چلنے کا سبق اور درس دیتا ہے۔ اسی امتیازی صفت کے بارے میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو راہ اعتدال پر قائم ہے اور دین اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے میانہ روی کے اوپر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اس امت کی جو صفات ہے ان میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے۔ وسط امت کے مرکزی طور پر تین معنی ہیں۔ نمبر ایک بہترین امت، نمبر دو وہ امت جو عدل و انصاف کرنے والی ہو، اور نمبر تین جو اعتدال کے راستے پر چلنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اعتدال کو اختیار کرنے والی امت قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین بھی راہ اعتدال پر قائم ہے۔ ایک دو مثالوں سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ اور جو نظریہ ہے وہ تقسیم کے اوپر توحید کے اوپر مبنی ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ یہودی سیدنا عیسیٰ پیغمبر کی توہین، اہانت اور بے ادبی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ذات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفریط و تقسیم کا شکار ہے۔ اس کے مد مقابل عیسائی مذہب ہے۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اور افراط کا شکار ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا انسانوں میں سے کوئی باپ نہیں ہے اسی لیے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دو مذہب افراط و تفریط پر قائم ہیں، تقسیم و غلو پر قائم ہیں۔ ایک مذہب نے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کی اور دوسرے مذہب نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلو کیا۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جو اعتدال کا اور میانہ روی کا سبق سکھاتا ہے۔ دین اسلام
اسلام نے ہمیں بتایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سیدہ مریم علیہ الرحمہ میں القا کیا۔ عیسیٰ پیغمبر اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ ہی نعوذ باللہ عیسیٰ پیغمبر ولد الزنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا رد کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بغیر باپ کے پیدا کرنے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا رد کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العالمین اولاد کا محتاج ہے، بلکہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، یہ ایسا غلیظ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بدترین عقیدے کی وجہ سے آسمان کے اندر دراریں پڑ جائے اور زمین پھٹ جائے۔ دین اسلام نے ہمیں سبق دیا کہ راہ اعتدال اختیار کرو عقیدے کے معاملے میں۔ عیسیٰ پیغمبر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ روح ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم علیہ الرحمہ میں القا کیا۔ دوسری مثال دیکھیں، عیسائیوں کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا اور عبادات میں سے ایک عبادت جہاد بھی ہے۔ جب جہاد کی باری آئی، یہودیوں نے جہاد کے متعلق اور عبادات کے متعلق تقصیر کا شکار ہو گئے، کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جہاد کریں، آپ کا رب جہاد کرے، ہمیں عبادت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تقصیر کا شکار ہو گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں عیسائی جو تھے وہ غلو کا شکار ہو گئے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے عیسائیوں نے ایسی عبادات ایجاد کر لی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے طور پر بناوٹی عبادتیں قائم کر لی۔ عبادات کے معاملے میں عیسائی غلو کرنے لگے اور یہودی عبادات کے معاملے میں تقصیر کا اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ دین اسلام وہ ایک مذہب ہے جو ہمیں راہ اعتدال سکھاتا ہے، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دین اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادات کو بجا لاؤ اور دنیا کے اندر معیشت تلاش کر کے حقوق العباد کو بھی ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب بھی عبادت کا وقت ہو جائے تو سارے دنیاوی کام چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔ لیکن آگے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ کی عبادت کو بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کے بعد فارغ ہو جاؤ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو۔ دین اسلام یہ بتلاتا ہے کہ راہ اعتدال کو اختیار کیا جائے، نہ یہودیوں کی طرح معیشت کے پیچھے دنیا داری کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح گوشہ نشینی، تصوف اور صوفیت اختیار کر دو کہ اللہ رب العالمین نے جو بندوں کے تمہارے اوپر حقوق فرض کیے ہیں تم علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر عبادت اللہ کے نعرے لگاتے رہو اور حقوق العباد ادا نہ کرو، بلکہ حقوق العباد بھی ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرو۔ حضرات، عقائد کے معاملے میں بھی دین اسلام ہمیں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو امت ہے
یہ اعتدال کو اختیار کرنے والی امت ہے، میانہ روی کے اوپر چلنے والی امت ہے، افراط و تفریط سے بچنے والی امت ہے، تقصیر و غلو سے دور رہنے والی امت ہے، اور الوسط فضیلۃ بین الرذیلتین، افراط و تفریط، تقصیر و غلو اور دو کم تر پست چیزوں کے درمیان جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میانہ روی۔ اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، آپ کو معلوم ہے بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام کی زبانی اپنے کچھ اسماء اور کچھ صفتیں بیان کی ہیں جن کے اوپر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمان لائیں، یقین رکھیں۔ توحید الاسماء والصفات کے باب کے اندر امت کے 2 گروہ افراط و تفریط کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنا نام سمیع ذکر کیا، بصیر ذکر کیا، غفور ذکر کیا، رحیم ذکر کیا۔ معطلہ ایک ایسا بدترین فرقہ جس نے کہا اللہ کے جو قرآن میں نام ذکر کیے گئے ہیں یہ فقط لفظ ہیں، اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم اللہ کے نام کے اوپر ایمان رکھے تو پھر اللہ اور بندوں کی آپس میں تشبیہ لازم آتی ہے، مخلوق اور خالق ایک جیسا بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بدترین فرقہ مشبہہ ہے جس نے کہا اللہ رب العالمین سمیع ہے، سنتا ہے اسی طرح جس طرح بندہ سنتا ہے، والعیاذ باللہ، اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بندہ دیکھتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، جتنے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے یا نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ذکر کیے، لیکن صفاتہ کما یلیق بجلالہ، اس کی صفات بندوں کی مانند نہیں ہے، اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ حضرات، یہ راہ اعتدال ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، نہ اللہ کی صفات کا انکار کرو، نہ ہی اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کی مانند مانو، بلکہ اللہ کی صفات کے اوپر یقین ہونا چاہیے اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایک دوسرا مسئلہ دیکھیں، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی تقدیر لکھوا لی تھی کہ کون سا بندہ کب پیدا ہوگا، کیا کرے گا، نیک ہوگا، برا ہوگا، ایمان پہ مرے گا، کفر پہ مرے گا۔ اللہ کے علم کا نام ہے تقدیر۔ لیکن تقدیر کے مسئلے میں افراط و تفریط کی وجہ سے، راہ اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے، تقصیر اور غلو کا شکار ہونے کی وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 القدریہ، جو تقدیر کے منکر ہیں۔ آج بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لازمی نہیں ہے وہ اسی نام کے ساتھ منسوب ہو، القدریہ کے ساتھ۔ نام چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن افکار اور نظریات وہی ہوتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنا کتنا بدترین فرقہ ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے طبرانی کبیر کی حدیث ہے، اسی فرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، القدریۃ مجوس هذه الامہ، جو لوگ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ فقد لعنوا علی لسان 70 نبیا، فرمایا تقدیر کا انکاری ایسا بدترین فرقہ ہے، یا جو شخص بھی تقدیر کا انکار کرتے ایسا بدترین آدمی ہے کہ مجھ سے پہلے 70 نبی اپنے اپنے دور نبوت میں اس بدترین فرقے پر لعنت بھیج چکے ہیں جو اللہ کے علم کے انکاری ہیں۔ اور فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر تمہاری زندگی کے اندر تقدیر کا منکر کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی اور تیمارداری نہیں کرنی۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر تقدیر کا انکاری، اللہ کے علم کا انکار کرنے والا کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تفرید کا شکار
شکار ہیں، تقصیر کا شکار ہیں جو اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک دوسرا فرقہ ہے جبریہ، جو گناہ گار کو کھلا راستہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جو گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ انسان مجبور محض ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی وجہ سے یہ چوری کرتا ہے۔ جبریہ انسان کو مجبور محض سمجھتا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب عبادات کا معاملہ آئے، جب دین اسلام پر عمل کرنے کا معاملہ آئے تو تب تو تقدیر یاد آ جاتی ہے، جب معیشت کے معاملات کا آتے ہیں اور جب بندے کو اپنے گھریلو معاملات آتے ہیں پھر گھر میں چھپ کر کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا، پھر روزی تلاش کرنے کے لیے کیوں نکلتا ہے۔ حضرات، ہمارا جو عقیدہ تقدیر کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھوا لیا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو ایک رول دیا ہے، ایک ویم دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اب اس کی مرضی، اللہ کی تقدیر کے مطابق اس کو راستہ کھلا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تجھے میں نے دنیا میں بند کر کے نہیں بھیجا کہ لازمی تو گناہگار بن گیا، بلکہ تیرے سامنے شکر کا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ بھی کھلا ہے، اور اللہ کا تو باغی بن جائے تو اللہ رب العالمین نے تیرے لیے یہ راستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے گا اور اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہوگا۔ یہ دین اسلام راہ اعتدال کو سکھاتا ہے۔ عقائد کے معاملے میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں معاملات کے اندر بھی دین اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا ہے۔ دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے اور زکوٰۃ کے حاصل کرنے کے حوالے سے دین اسلام نے اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور فرمایا معاذ جب تم یمن میں جاؤ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے تو پھر دوسرا حکم ان کو یہ دینا ہے کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ 5 نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو پھر انہیں بتلانا کہ اللہ نے ان کے مالدار لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، اور اس زکوٰۃ کا فلسفہ، غرض و غایت اور مقصد یہ ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ مالدار لوگوں سے حاصل کی جائے گی، پھر اس علاقے کے یا اس ملک کے جو غریب فقراء مساکین ہوں گے ان کے اندر تقسیم کر دی جائے گی، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے رزق اور روزی کا بندوبست ہوتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے آمادہ ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے پر آپ کی اطاعت و فرما برداری کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، یہ ہے بات جو بتانی ہے۔ فرمایا پھر زکوٰۃ کا مال لیتے ہوئے ایسے نہیں کرنا کہ سب سے عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کا مال لے لو، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ بکریوں کے لیول میں سے کوئی جانور لینا چاہتے ہیں تو اعلیٰ قسم کا لیں، ایسے نہیں کرنا۔ فرمایا جب مال لینا ہے تو درمیانہ مال لینا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤخذ فی الصدقۃ حارمۃ ولا ذات عوار، جس طرح زکوٰۃ لینے والے کو روکا کہ عمدہ ترین مال نہیں لینا، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کو بھی روکا کہ ایسا نہیں کرنا زکوٰۃ ادا کرتے وقت لاغر قسم کا، عیب دار، بوڑھا قسم کا جانور ادا کر دو، نہ ہی حقیر ترین جانور ادا کرنا ہے اور نہ ہی اعلیٰ ترین جانور ادا کرنا ہے، نہ ہی کم سے کم ترین مال ادا کرنا ہے زکوٰۃ میں، اور نہ ہی زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے عمدہ مال لے لے، بلکہ کون سا راستہ اختیار کرے؟ اعتدال کا، میانہ روی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ معاملات میں دین اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اعتدال کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ بخیل بن جاؤ، کنجوس بن جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو کہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، بخیل اور کنجوس نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے بھی نہ کرو کہ اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، اپنے آپ کے کھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ نہ ہی بخیل بننا ہے، نہ ہی حد سے زیادہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہوئے خرچ کرنا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی 12 صفتیں بیان کی ہیں۔ ان 12 صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے، والذین اذا انفقوا، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، لم یسرفوا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان راہ اعتدال پر چلتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، راہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کا وین پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام کا سبق، جو معاملات میں، عقائد میں، عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اخلاقیات کے بارے میں بھی دین اسلام نے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث کتاب الادب جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احبب حبیبک هونا ما، اے میری امت کے لوگوں اپنے دوست کے ساتھ تعلق ایک حد تک رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ایک حد تک رکھو۔ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے تیرا دوست اور جس کے ساتھ تیرا آج تعلق ہے وہ کل کو تیرا دشمن بن جائے، اور تو نے اپنی زندگی کے سارے رات اس کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، کل کو جب دشمنی ہو جائے تو پھر تجھے پچھتانا پڑے کہ کاش یہ باتیں میں دوستی کے وقت اس کو نہ بتلاتا۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هُوًا مَا، اور جس سے تمہاری دشمنی ہے، قطع تعلقی ہے، اس کے ساتھ بھی نفرت ایک حد تک رکھو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ہو سکتا ہے کہ کل کو آج جو تمہارا دشمن ہے کل کو تمہارا دوست بن جائے، اور پھر کل کو تمہیں پچھتانا پڑے کہ دشمنی کے وقت میں نے اس کے اوپر بہت ساری زیادتیاں کی ہیں۔ حضرات یہ ایک حدیث ہمیں اصلاح معاشرہ کے تمام اصول سمجھا دیتی ہے۔ آج ہماری قوم کا اور ہم میں سے ہر شخص کا المیہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، یگانگت ہے، اس کے اندر ہزاروں عیب ہوں، اگر کوئی شخص اس کے تعلق والے آدمی کے عیب اصلاح کی خاطر بھی ذکر کرے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہی دوست کل جب اس سے جھگڑا ہوتا ہے، تعلق ختم ہوتے ہیں تو اس کی ساری خوبیاں بھول جاتی ہیں اور پھر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم اس کے ہزاروں عیبوں کے باوجود آسمان کا ستارہ بنا دیتے ہیں، اور جب تعلق ختم ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہی کیوں نہ ہو، اپنی زمین اپنے پاؤں کے نیچے زمین کے اوپر رولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ دین اسلام کیا سبق سکھاتا ہے؟ احبب حبیبک هونا ما، تعلق ہو تو اعتدال پر قائم ہو سکتا ہے کل کو تعلق ختم ہو جائے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هُوًا مَا، اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے تو اعتدال پر رہتے ہوئے، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرو، حد سے تجاوز کبھی نہ کرو۔ دین اسلام ہر معاملے میں اعتدال کا سبق سکھاتا ہے، حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی دین اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر 2 فرشتے آئے، ان دونوں نے میرے دونوں بازو سے پکڑا اور مجھے جہنم کے کنارے کے اوپر لے گئے، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ مجھے جہنم کے اندر ڈالنے والے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں خواب کی اس کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی۔ صبح فجر کے بعد میں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کو خواب بیان کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر معلوم کروں، لیکن کہتے ہیں جب نماز کی ادائیگی ہو گئی تو میرے
پیدا نہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کر سکوں۔ کہتے ہیں جب میرے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہوا تو میں سیدھا اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ ان کی بہن کون ہے؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن ہے اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ جا کر کے میں نے اپنی بہن کو یہ خواب بتلایا اور پھر گھر سے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں اس تاک میں رہا، گھات لگا کے بیٹھا رہا کہ کب نبی علیہ السلام میری بہن کے حجرے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور میری بہن نبی علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کرے گی، میں فوراً جا کر کے تعبیر معلوم کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ چھوٹے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے چھوٹے سے جملے میں خواب کی تعبیر بتلا دی۔ فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بڑا ہی اچھا آدمی ہے، ایک مومن کے اندر جو صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ ہونی چاہیے اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، ایک کوتاہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی ساری رات سوتے ہوئے گزر جاتی ہے، قیام نہیں کر سکتا، تہجد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خامی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ تحدید و وعید فرمائی ہے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کے اندر نقص ہے، مومن کے اندر عیب ہے کہ اس کے سینے کے اندر، ویسے تو ہر مسلمان کے لیے، لیکن جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے اور پھر ساری رات خواب غفلت کا شکار ہوتے ہوئے نیند کے اندر گزار دے، صرف اور صرف 2 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے حجرے سے باہر تشریف لے گئے، فوراً داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دی اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، سستی ہوتی تھی، قیام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنا بستر اٹھایا اور مسجد نبوی کے اندر لگا دیا تاکہ رات کو اٹھ کر کے قیام کر سکوں۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے، یہ دوسرا خواب مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور وہ ایک خوبصورت ریشمی لباس کے ٹاٹ کے اوپر مجھے لے کر کے جاتے ہیں اور جنت کا وزٹ کراتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کے اندر جو نقص تھا اس نقص کو عبداللہ نے پورا کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرات یہ ہے تفرید کہ بندہ ساری رات سوتا رہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے، یہ بندے کے اندر نقص ہے اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زبانی اس نقص کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے برعکس ایک ہے افراط، کہ حد سے زیادہ بندہ عبادت میں ہی لگ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے والد محترم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شادی کر دی، حدیث سے مسلم میں ہے۔ شادی کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، اپنی بہو سے بحیثیت بیٹی پوچھا کہ میں آپ کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے آیا ہوں، آپ نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ انہوں نے بڑے ہی مہذب انداز کے اندر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتا دیا۔ فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکنہ لم یکشف لنا سترا، لیکن عبداللہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا سارا دن روزوں کے اندر گزر جاتا ہے اور اس کی ساری رات قیام کے اندر گزر جاتی ہے، اس نے کبھی میری طرف غور ہی نہیں کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ عبداللہ کی شادی کو 10-15 دن 20 دن ہو گئے ہیں، اس کی حالت یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلا لیا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ان لأہلک علیک حقا، اللہ نے تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق رکھا ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ نے تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق رکھا ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق رکھا ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا اللہ نے تیرے اوپر حق رکھا ہے۔ تیرے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ سارا دن قیام میں سارا دن روزے میں گزرتا ہے اور ساری رات قیام میں گزرتی ہے، ایسا نہ کرو، جہاں پر اللہ کی عبادت کرنا لازم ہے وہیں پر حقوق العباد کو ادا کرنا بھی لازم ہے، حقوق الزوجین کو بھی ادا
کرنا لازم ہے۔ حضرات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ دعا حدیث ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ اعتدال کا راستہ سمجھاتی ہے۔ ایک طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ساری رات سوتے ہوئے نہ گزرے، کیونکہ یہ تیرے اندر نقص ہے کہ اللہ کے سامنے 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکے۔ دوسری طرف عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ تیرے اندر نقص ہے کہ ساری رات تیری قیام میں گزر جائے اور تو اپنے گھر والوں کے حق ادا نہ کر سکے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے عبادات کے معاملے میں، نفل و نوافل کے معاملے سے اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہاں ایک چیز ہے جہاں پر بندہ اعتدال کے نام پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں کچھ لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، ہم ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے ہم درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ درمیانہ راستہ یہاں پر اختیار کرنا حرام ہے، جہاں پر سنت اور بدعت کا تقابل آ جائے وہاں پر اعتدال کا راستہ نہیں ہے، وہاں پر سنت کے اوپر قائم رہنے کا سبق دیا گیا ہے۔ ایک بھی سنت جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ فرائض و واجبات کے معاملے میں بندے کو فاستبقوا الخیرات آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے اعتدال کا راستہ۔ حضرات اعتدال جو دین اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے، یہ مضمون اور عنوان کافی طویل ہے، لیکن ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دین اسلام نے ہمیں عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے تقصیر کا شکار ہے، کچھ غلو کا شکار ہے۔ مثلا ہم جو عام طور پہ ہر بندہ جس کے اوپر فرض ہے نماز جیسی عبادت، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نماز بالکل مختصر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ 5 سے 6 منٹ کے اندر 4 فرض ادا کی اور بھاگ گیا، یہ نماز کی تقصیر ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت کا ٹائم 15 سے 20 منٹ ہونا چاہیے، یہ افراد ہے۔ دین اسلام نے نماز کی ادائیگی کے مسئلے میں بھی ہمیں راہ اعتدال کرنے کا حکم دیا ہے۔ افراد بھی نہ کیا جائے، تفریط بھی نہ کی جائے، غلو بھی نہ کیا جائے، تقصیر بھی نہ کی جائے۔ مثلا کچھ لوگ اگر امام صاحب لمبی نماز پڑھانا شروع کر دے 15 سے 20 منٹ، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دین اسلام نے جس بات کی ہماری رہنمائی کی ہے اس کے اوپر قائم رہنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے، پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اپنی بستی میں، وہاں پر عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ایک دن فاستفتح سورۃ البقرہ، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ کی قراءت شروع کر دی۔ جب پڑھتے گئے ایک بندہ دوران نماز چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ لوگ ہیں جو اونٹوں کے اوپر پانی بھر بھر کر کے اپنی کھیتیوں کو دیتے ہیں، سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے میں نماز چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور علیحدہ اپنی نماز مکمل کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جب تم عشاء کی نماز پڑھو والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی والضحی سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح کی صورت تلاوت کیا کرو۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا حکم۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جان بوجھ کر کے علیحدہ پڑھتا ہوں، اپنی بستی کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان منکم منفرین، کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت ڈالتے ہیں۔ اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف، وہ مختصر نماز پڑھائے۔ کتنی مختصر پڑھائے؟ اس لیے کہ فإن فیہم الضعیف، پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، والکبیر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، والصغیر بچے بھی ہوتے ہیں، وذل حاجہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے بھی ہوتے ہیں جو نماز کی ادائیگی کے بعد کام کی طرف، ڈیوٹی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے منع کیا۔ اب یہ احادیث ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں 5-6 منٹ کی نماز ہونی چاہیے، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی
لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح راہ اعتدال کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھنی تو بالکل ارکان کو توڑ مروڑ کر کے اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ اس نے تیزی سے نماز پڑھی، نہ رکوع اطمینان کے ساتھ، نہ سجدہ اطمینان کے ساتھ، نہ قیام اطمینان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے کیا فرمایا؟ نماز صحیح نہیں پڑھی، ایسے نہیں فرمایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ لفظ قابل غور ہے، فإنک لم تصلی، جو تیزی سے نماز پڑھتا ہے، رکوع و قیام میں اعتدال اور اطمینان کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، صحیح نہیں پڑھی، اس طرح نہیں فرمایا، فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ دوسری حدیث فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، فرمایا بہت سارے لوگ چور ہوتے ہیں، چور صرف مال کا چوری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی علم کا چور ہوتا ہے، کوئی کسی کی عزت کا چور ہوتا ہے، کوئی کسی کے مال کا چور ہوتا ہے۔ فرمایا ان سب چوروں میں سے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاۃ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا چور نماز کا چور ہوتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها، وہ نماز کا چور ہے جو اپنے رکوع کو پورا نہیں کرتا، اطمینان اور اعتدال نہیں اختیار کرتا، ولا سجودها، جو اپنے سجدے کے اندر اطمینان اور اعتدال کو اختیار نہیں کرتا، ولا خشوعها، جس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں، وہ نماز کا چور ہے۔ اور جبکہ نبی علیہ السلام نے راہ اعتدال کیسے سکھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے انی لا اقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، اريد ان اطول فيها، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھنی ہے اور پڑھانی ہے، فاسمع بكاء الصبي، عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب میں نماز کے اندر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیوں؟ تاکہ وہ عورت اور اس بچے کی ماں ازمائش میں نہ مبتلا ہو جائے۔ لیکن نماز مختصر کتنا ہوتی تھی، راہ اعتدال کیا تھا۔ دو تین احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں جو قرات کرتے تھے، حدیث صحیح البخاری میں ہے، کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام مکان یقرأ فی الرکعتین ما بین 60 الی 100، فجر کی دو رکعتوں میں 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک نبی علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ راہ اعتدال ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ ٹائم لگائیں کتنا بنے گا۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے اندر فاستفتح سورۃ المؤمنین، آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ مومنون کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حدیث صحیح البخاری میں ہے، آپ پڑھتے گئے پہلی رکعت حتی جاء ذکر موسیٰ و عیسیٰ، وفی روایت حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون و ذکر عیسیٰ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ پیغمبر، حضرت عیسیٰ پیغمبر کا جہاں پر ذکر آیا، نبی علیہ السلام کو آخذت النبی سعلا، کھانسی آ گئی، فرکع، اور آپ نے کھانسی کی وجہ سے رکوع کیا۔ ابھی آپ کو کھانسی آئی ہے اور آپ رکوع کے اندر چلے گئے، اگر کھانسی نہ آتی شاید آپ اور بھی پڑھتے۔ اور یہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، 16 لینے والے قرآن کے مطابق یہ چوتھا صفحہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کتنی لمبی نماز ہوا کرتی تھی جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ظہر اور عصر کی نماز کو دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی نماز کی طوالت اور لمبائی کا اندازہ لگایا کرتے تھے، فَعَزَلْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ہم نے اندازہ لگایا کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ جو جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے آدھی پڑھتے اور دوسری رکعت میں آدھی پڑھتے۔ وفی روایت قدر 30 آیا، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر 30 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طوالت تھی، لمبائی تھی نبی علیہ السلام کی نماز کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ ظہر عصر کی نماز میں بالخصوص نماز شروع کرتے، ہم میں سے کوئی شخص لیٹ ہو جاتا تو وہ آ کر کے جب دیکھتا نبی علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر کھڑے ہیں، وہ نماز کی تیاری کر کے واپس آ جاتا، آپ پہلی رکعت کے اندر ہوتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا راہ اعتدال ہے۔
حضرات میری بات کا غصہ نہ کیجیے، ہمیں دین اسلام ہر مسئلے کے اندر راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان احادیث کو سامنے رکھیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو خلاصہ کلام سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سری نمازوں کے اندر اعتدال والی نماز جس میں رکوع اور سجود پورا ہو سکے، امام صاحب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا سکے، وہ کم از کم 11 سے 12 منٹ کی نماز بنتی ہے۔ اور جو جاری نمازیں ہیں جن کے اندر قرات لمبی ہوتی ہے، قرات زہری ہوتی ہے، امام صاحب قرات اونچی آواز میں کرتے ہیں، وہاں پر کم از کم 15 سے 16 منٹ بنتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث ہمیں یاد رہ جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا بوڑھوں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، لیکن صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ معاملہ عبادات کا ہو، معاملہ اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، معاملہ نماز کی طوالت اور تقصیر کا ہو، ہر مسئلے کے اندر دین اسلام نے راہ اعتدال کا حکم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دین اسلام نے جو ہمیں مذہب اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسا عطا کیا ہے، اس کے اندر 3 خوبیاں جو میں نے آج آپ کو بتائی وسط کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ نمبر 2، دین اسلام تمام ادیان میں بہترین دین ہے جو اللہ کو قابل قبول ہے اور سارے باطل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میانہ روی، اعتدال پسندی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح